بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجا قال املک علیک لسانک وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں، عزیز دوستوں، حضرت قاری محمد عارف صاحب دامت برکاتہم جو اس مدرسے کے روح رواں اور محتمم ہیں، ان کے حکم کی تعمیر میں حاضری ہوئی ہے۔ آج کل جلسوں کا موسم ہے اور ادھر ادھر دن بھر جلسوں ہی میں رہنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ ان کی دعوت پر، ان کے حکم پر میری حاضری ہوئی۔ اب چونکہ دعا کا وقت ہے، کوئی لمبی یا تفصیلی بات عرض کرنا آپ کے اوپر ایک زیادتی ہے، اس لیے بہت مختصر چھوٹی سی حدیث مبارک میں نے آپ کو سنائی، جس میں 3 باتیں اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بس وہی 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ایک صحابی ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور یہ بات معلوم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا چھوٹا سا نسخہ، چھوٹا سا وظیفہ، آسان سا کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ میں اسے کر لوں اور میری نجات ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مزاج شناس بھی تھے، پوچھنے والے کے مزاج کو جانتے تھے، آپ نے اپنے صحابی کو 3 باتیں نجات کے لیے فرمائی۔ وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہر ایک انسان کے لیے ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ جو بھی ان پر عمل کر لے گا انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ بڑے آسان کام ہے، بڑے آسان نسخہ وظیفہ ہے۔ پہلی بات تو آپ نے فرمائی کہ اے عقبہ ابن عامر، اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان پر کنٹرول کر لے۔ نبی کام کی بات ہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لے۔ جس آدمی نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لیا، سمجھو کہ اس نے اپنے لیے نیکی کا دروازہ اور جنت کا راستہ اس نے پا لیا۔ زبان ہی تو ہے بھئی جس کی وجہ سے دنیا میں لڑائی جھگڑے تو میں اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمے بازیاں، تھانہ کچہری، گھر کے گھر کبھی برباد ہو جاتے ہیں خالی زبان کی وجہ سے۔ زبان کی وجہ سے آشنا بیگانے بن جاتے ہیں، بیگانے آشنا ہو جاتے ہیں۔ زبان سے نکاح کے 2 بول قبول کر لیے گھر بس جاتا ہے۔ زبان ہی سے اللہ نہ کرے ذرا سی بات میں غصے میں آ کر دھڑا دھڑ طلاق کی بوچھار کر دی اور طلاقیں دے ڈالی، بنا بنایا گھر برباد ہو جاتا ہے، ساری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔
زبان کی حفاظت کرو، زبان کو آوارہ نہ کرو۔ لڑائی ہوتی ہے، گالی دے دی، چغلی کرتی، غیبت کرتی، تو اس کو پہلی بات بتلائی آپ نے کہ اے عقبہ ابن عامر، اپنی زبان پر قابو کر لو۔ زبان ٹھیک رہے تو معاملہ دنیا میں بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تو لطیفہ چٹکلے کے طور پر کہ ایک شوہر اور ایک بیوی میں رات دن تو میں پورا گھر جہنم، کبھی بھی سکون نہیں۔ بیوی سمجھتی تھی شوہر زیادہ بدزبان ہے، اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ شوہر سمجھتا تھا یہی زیادہ تر زبان چلاتی ہے، اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ پتہ چلا اس خاتون کو، بیوی کو، کہ مولانا صحیح صاحب بہت تعویذ دیتے ہیں کام کا، بڑے اچھے عامل ہیں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں نا، کوئی بھی عامل چلو ان کے پاس چل کر کے کوئی تعویذ لے کے آتی ہے۔ چنانچہ گئی اور جا کر کے ان سے کہا گھر میں لڑائی رہتی ہے، شوہر تنگ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کچھ سے کچھ منہ میں جو آتا ہے بک دیتا ہے، کوئی تعویذ دے دو اور ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، اور انہوں نے جایا کاغذ موڑا ایک اور تعویذ کی شکل کا بنایا، اور اس سے کہا کہ یہ لو تعویذ۔ جی حضرت یہ بتلائیے اس کو کہیں دبانا ہے، جلانا ہے، لٹکانا ہے، کیا کرنا ہے اس تعویذ کا؟ کہنا کچھ بھی نہیں کرنا، بس تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ جب تمہیں آہٹ محسوس ہو کہ تمہارا گھر والا گھر میں آ رہا ہے تو جلدی سے تعویذ اٹھا کے اپنے دانتوں کے نیچے دبا لینا، اور جب تک شوہر گھر میں رہے اس کو دبا کے رکھنا، پھر دیکھ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے شوہر گھر میں آنے کو ہوا، تعویذ اٹھا کر کے دانتوں کے نیچے دبا دیا۔ اب دانتوں کے نیچے تعویذ دبا ہوا ہے تو کیسے منہ کھولے، کیسے بات کرے، کیوں اس کے اوپر الزام تراشی کیسے کرے؟ چپ چاپ بالکل منہ بند۔ سارا گھر کا حال ٹھیک ہو گیا۔ شوہر بڑا حیران، کیا معاملہ ہوا بھائی؟ ہمارے گھر میں بڑا چین سکون ہے، تو میں کچھ بھی اس طرح کی بات نہیں۔ ایک دن موقع پا کر 3-4 دن کے بعد جب گھر کا ماحول بڑا اچھا ہو گیا، گھر والی سے کہا کہ اب تو ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بڑا جی لگتا ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے، لڑائی بھی نہیں ہوتی ہے، بہت محبت پیار سے گزر رہی ہے ہماری۔ تو نے آخر کچھ پڑھا بڑا تو نہیں کچھ؟ کہنے نہیں کچھ نہیں پڑھا، تعویذ لائی تھی ایک، بڑا اچھا تعویذ دیا انہوں نے مولوی صاحب نے ہمیں، اور اس کو استعمال کیا میں نے جس طرح انہوں نے بتایا، اس کا اثر ہوا۔ کہنے اس مولوی صاحب کا پتہ مجھے پتا، میں بھی جا کے اس کا شکریہ ادا کروں گا، بلکہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤں گا اس مولوی صاحب کے لیے، تو شکریہ ادا کروں گا اس کا۔ چنانچہ وہ چلا گیا، جا کر کے ان سے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا تعویذ دیا اور میرا تو گھر بس گیا۔ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ میں نے تو تعویذ جو لے کر کے وہ آئے تھے ذرا کھول کے دکھا، یہ تو صاف کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر، نہ کوئی ہنسا لکھا ہوا، نہ کوئی آیت لکھی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ دانتوں کے نیچے دبا کے رکھنا، تو بھئی کس کی وجہ سے ہوا یہ سکون؟ زبان ٹھکانے میں رہی۔ اللہ نے 32 دانتوں کے بیچ رکھا ہے اس کو، ناک کی طرح باہر نہیں لٹکایا، کان کی طرح نہیں لٹکایا، اور اس کو نرم بھی بہت بنایا، کان میں بھی چمڑی ہے، انگلی میں بھی ہڈی ہے، لیکن زبان چھو کر دیکھ لو اپنی بالکل نرم ہے۔ اس کو نرم استعمال کیا کرو، اس کو سخت نہ استعمال کیا کرو۔ بات ذرا سے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے گی۔ فرعون کو جانتے ہو؟ اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے فرعون، سب سے بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا کافر تو دنیا میں ہے ابو جہل۔ فرعون اگرچہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ، سب سے بڑا رب اپنے آپ کو کہتا تھا، لیکن ابو جہل سے بڑا بھی کافر فرعون۔ اس لیے جب ڈوبنے لگا تھا تو کفر ڈھیلا پڑ گیا تھا اس کا، کہنے لگا تھا اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جب ڈوبنے لگا تو فرعون نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی اسی کو معبود مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے، اس کا کفر تو ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ مگر ابو جہل کا کفر ڈھیلا نہیں پڑا تھا، سسک رہا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود میدان کارزار میں آئے،
دیکھنے کے لیے کیا منظر ہے میدان کا جہاں پر لڑائی ہوئی تھی غزوہ احد کے، اس کے بعد میں غزوہ بدر کے بعد میں، تو دیکھا کہ ابو جہل سسک رہا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود آ رہے چلے ہوئے، ابھی ساتھ باقی ہے کچھ، تو یوں کہا کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ میری گردن کاٹے گا۔ ٹھیک ہے گردن کاٹنا، لیکن دھڑ سے ملا کے کاٹنا، تاکہ جب کٹے ہوئے سر لائن میں رکھے جائیں تو سردار کا سر اونچا نظر آئے۔ مرتے مرتے بھی کفر ڈھیلا نہیں پڑا تھا ابو جہل کا، وہ تھا سب سے بڑا کافر۔ تو خیر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں بھائی، دونوں نبی، دونوں کو بھیجا، جاؤ تم فرعون کے پاس، دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے مقابلے پر اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے دونوں نبیوں کو یہ ہدایت فرمائے، دیکھو فرعون سے جا کے سخت بات مت کرنا، بلکہ کیا فرمایا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جا کر کے فرعون سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کچھ سمجھ آ جائے، اس کو ڈرور جائے، بات سن لے، سختی سے بات نہ کرنا۔ جب اللہ پاک حکم دے رہا ہے اپنے دشمن سے بھی نرمی سے بات کرنے کا، تو پھر کیا ایک بیٹے کو اجازت، ایک بیٹے کو گنجائش ہے کہ اپنے باپ کے سامنے سختی سے بات کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے سختی سے بات کرے، ایک شاگرد استاد کے سامنے سختی سے بات کرے؟ نہیں، دشمن بھی ہے تو اس سے بھی نرمی سے بات کی جائے۔ زبان بڑی چیز ہے میاں، زبان سے تو کھرے کھوٹے ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، چلتا نہیں چلتا؟ زبان کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، زبان بتا دیتی ہے، دل کی بات زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب تو گھروں میں فریج رکھے ہوئے آپ کے سب کے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، پہلے گھڑے خریدتے تھے، گھڑے مٹی کے، بیچنے والے کمہار بھی آیا کرتے تھے، تو جب گھڑا خریدنے والا کوئی گھڑا خریدتا تھا نا، کروا تو جانتے بھی ہوں یہ بچے کوئی، پہلے کاشتکار لوگ کروے میں پانی بھر کے کھیت کی ڈول میں مٹی چاک کر کے رکھ لیتے تھے، پانی ٹھنڈا رہتا تھا۔ جب وہ مٹی کے برتن خریدتے تھے تو اس پر یوں ہاتھ مار کے دیکھتے تھے، اگر کھر کھر کی آواز آتی تو کھرا ہے، جھر 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 کی آواز آتی تو بیکارا ہے، اس کو نہیں خریدتے تھے۔ سوچو گھڑے کی آواز سے کھرے کھوٹے ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، تو کیا انسان کی آواز سے کیسا انسان ہے یہ پتہ نہیں چلے گا؟ اس لیے زبان کو اپنی سنبھال کے رکھو، پہلی نصیحت۔ اسی کو اگر بیان کریں گے تو گھنٹوں تک اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے، بہت سارے مسئلے بتائے جا سکتے ہیں زبان کی وجہ سے، کیسے حرام سے حلال بنتا ہے، کیسے حلال سے حرام ہو جاتا ہے، زبان کی وجہ سے کیا بگڑتا ہے، کیا سدھرتا ہے، کیا بنتا ہے، بہت لمبی چوڑی باتیں ہو جائیں گی، وقت زیادہ ہو چکا ہے، کل بھی آپ کو جلسے میں آنا ہے۔ تو پہلی بات تو بتلائی کہ اے عقبہ ابن عامر، زبان پہ کنٹرول کر لے، نجات ہو جائے گی۔ دوسری بات بتائی، نوجوان خاص طور سے توجہ فرمائیں، وَلْيَصَحْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر بہت بڑا بن جائے۔ کیا مطلب؟ تیرا گھر بہت بڑا بن جائے، یعنی کہ تو راستوں میں ادھر ادھر دھکے مت کھا، چوراہوں پہ مت بیٹھ، پلیوں پہ مت بیٹھ، چائے خانے ہوٹلوں پر مت بیٹھ، نالیوں پر مت بیٹھ، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزار، تیرا گھر بڑا ہوگا، وہی واکنگ بھی کر لے گا، چہل قدمی بھی کر لے گا، گھوم پھر بھی لے گا، اپنا کچھ ورزش ایکسرسائز کرنا وہی کر لے گا۔ باہر، گھر سے باہر تک کے مت کھا، کیوں؟ یہ آوارگی جو ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ قرآن میں ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جب جنت والے جہنمیوں کے بارے میں پوچھیں گے کس جرم میں یہاں آیا جہنم میں، تو اپنے جہاں بہت سارے قصور بتائیں گے، قصور یہ بتائیں گے جہنمی اپنا کہ ہم جہنم کے طبقے میں سفر میں کیوں ڈالے گئے کہ ہم بیٹھ بیٹھ کے چوچے لڑایا کرتے تھے۔ میں نے چوچے لڑانے والوں کی کمیٹی کا نام رکھا ہے فالتو کمیٹی۔ دنیا میں کمیٹیاں بنتی ہیں، اصلاحی کمیٹی، سدھار کمیٹی، تعلیمی کمیٹی، فلاح کمیٹی،
ان کے ممبر تو گنے چنے ہوتے ہیں، لیکن فالتو کمیٹی کے ممبر انگنت میں حساب، کوئی کام نہیں، چوچے لڑا رہے بیٹھے ہوئے رات بھر موبائلوں میں ادھر ادھر کیا کیا کر رہے۔ تو فرمایا تیرا گھر بڑا ہو جائے، وسیع ہو جائے، تاکہ تو ادھر ادھر دھکے نہ کھا۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے خاص طریقے پر، کہ آج سب سے بڑے بگاڑ کی وجہ صحبت کا بگڑ جانا ہے۔ ہمارے بچپن میں بچے اس وقت میں دادا کی پائتانے بیٹھتے تھے، حقہ پڑھتے تھے، گھیر میں رہتے تھے، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، کام کی باتیں ہاتھ لگتی تھی۔ آج کا پوتا دادا کو جانتا ہی نہیں، کہاں بیٹھتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں، آتا ہی نہیں دادا کے پاس، حقہ تو ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑی خرابی آئی۔ صحبت کا اثر یہاں تک پڑتا ہے، کوئی بھی نہ ہو، کوئی کوڑی پر بیٹھے گا، نالی پر بیٹھے گا تو اس کی ذہنیت میں گندگی آئے گی، جگہ کا بھی اثر پڑتا ہے۔ قبرستان میں جاتے ہیں تو موت یاد آتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ یاد آتے ہیں، جگہ کا تو ہے۔ شادیوں میں جاتے ہیں تو اٹک مٹک چولہے مٹکنے لگتے ہیں، وہاں پر شیطانیت آنے لگتی ہے، جگہ کا اثر ہے۔ تو بری جگہوں سے، گندی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسری بات، آخری بات، اس کے بعد دعا۔ تیسری بات فرمائی کہ ابن عامر اگر تو نجات چاہتا ہے ایک کام اور کر لیا کر، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ ہم میں سے کوئی ایسا تو ہے جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں، کلکم ابناء آدم وابناء آدم من تراب یا ایھا الناس کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ تم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہو اور تم سب کے سب خطا کار ہو۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے تھے، ان سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا۔ نبیوں کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں، نہ حضرت کی معصوم، نہ صحابہ معصوم، نہ محدثین معصوم، نہ اولیاء معصوم۔ غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، کسی سے بھی، عورتوں سے بھی، مردوں سے بھی، پڑھے لکھوں سے بھی، ان پڑھوں سے بھی۔ روزانہ اپنی غلطیوں کو، روز کی غلطیوں کو یاد کر کے تو آنسو بہا لیا کیا کر لیا کر، توبہ کے دو آنسو بہا لیا کر، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر رو لیا کر۔ تین باتیں ہو گئی اگر نجات چاہتے ہو۔ پہلی، زبان پر کنٹرول، یاد رہے گی۔ دوسری، آوارگی سے بچنا۔ تیسری، روزانہ لیٹنے سے پہلے دن بھر کی اپنی غلطیوں خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے سچے دل سے دو آنسو توبہ کے، ندامت کے، شرمندگی کے بہا لینا، انشاءاللہ تیری نجات ہو جائے گی۔ کر کے دیکھ لو انشاءاللہ، تھوڑے دنوں میں اس کا اثر، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ میرے اور آپ کے سامنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حاضری کو، جلسے میں شرکت کو، یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين۔ اللهم اغفرنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم وفقنا لصالح الأعمال والخيرات وجنبنا الفواحش ومن جميع السيئات۔ اللهم وفقنا لتلاوة القرآن
اللہم وفقنا لإقامت الصلاة، اللہم وفقنا لصیام شہر رمضان، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہم اجعلنا من المفلحین، اللہم اجعلنا من المقبولین، اللہم اجعلنا من الفائزین، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، جلسے میں آنے والوں کو اور ہماری آنے والی ماں بہنوں کو، ان کے بیٹھنے کو، جلسے میں دین کی باتیں سننے کو اور سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہماری آنے والی نسلوں میں، بچوں میں، آنے والے ہمارے خاندانوں میں ایمان کے جاری اور باقی رہنے کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، مساجد کی، مدارس کی، مقابر کی، اسلامی شاعر کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں جمعیتوں کی، اسلامی تنظیموں کی، دینی شخصیات کی، دین کے تمام سلسلوں کی، اداروں کی، تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم کے غرور کو، اس کی طاقت کو مٹی میں ملا دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہر کمزور اور ناتواں کسی طاقتور کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اے اللہ آپ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، آپ عزیز الانتقام ہے۔ اے اللہ تمام ظالموں کے مقابلے پر ہم تجھے پیش کرتے ہیں، تو آپ ہی ہمارا سہارا ہے، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہم سب کی نیا پار فرما دے۔ اے الہ العالمین، تمام پریشانیوں کو، الجھنوں کو، دقتوں کو اے اللہ دور فرما دے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں پیدا فرما دے۔ جو بے کاروبار ہے کاروبار عطا فرما دے۔ بے اولادوں کو صالح نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہمارے مرحومین کو، آبا و اجداد کو، ہمارے اپنے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اساتذہ کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تندرستی عطا فرما، صحت کی زندگی ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو برکت والی، عزت والی، سہولت والی، ایمان والی، عزت والی زندگی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، صحت و عافیت کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ ہماری عمروں میں برکت فرما، ہمارے جلسے کو قبول فرما، کامیاب فرما، کل ہونے والی جو نشست ہے اللہ اس کو بھی کامیاب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ہمارے جہاں کی ترقیات سے مالا مال فرما، محنت کرنے والوں کی محنتوں میں اثر پیدا فرما، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو کامیاب فرما، یہاں کے مدرسے کے منتظمین، معاونین، مخلصین، والدین اور صادرین، اے اللہ سب کی اپنی اپنی محنتوں کو اور دین سے جو ان کا تعلق ہے، مدرسے سے جو ان کی وابستگی ہے، محبت ہے، دلوں میں عظمت ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں ان اپنی شاعر شان ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر اور ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جیسے تیسے ہیں، تیرے ہیں، تیرے نام لیوا ہے، تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہے، اور آپ پر ہمارا ایمان ہے، تیرے مقدس کلام پر ہمارا ایمان ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم کچے ہیں، ہم مطلب ہے کہ کمزور ہیں، اے اللہ نام کے مسلمان صحیح مگر دنیا تو آپ ہمیں آپ کا سمجھتی ہے۔ ایک باپ اس کا بیٹا چاہے کالا کلوٹا ہو چاہے لنگڑا لولا ہو وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ آپ تو ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے، نرمی کا معاملہ، محبت کا معاملہ کرنے والے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے اور پوری دنیا میں اللہ امن و امان قائم فرما دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اے
اللہ تمام مظلومین کی نصرت فرما، ظالم کی لاٹھی کو توڑ دے، اس کو غرور و تکبر کو زمین میں مٹی میں ملا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن، شانتی اور سلامتی پیدا فرما۔ جو ملک کے ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں، فرقہ وارانہ ذہنیت رکھتے ہیں، فرقہ پرستی اور شر پسندی میں لگے، شر پھیلانے میں، شر انگیزی میں لگے رہتے ہیں، اے اللہ ایسے ناپاک لوگوں سے ہمارے ملک کی زمین کو پاک فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، بری باتوں، برے کاموں، نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے ہم سے کسی بھی موقع پر دعاؤں کے لیے کہا ہے اور ان کا ہم پر حق ہے، ہم سے وہ امید رکھتے ہیں، دعاؤں کے محتاج ہیں، مستحق ہیں، سب کے حالات کو، سب کی حاجات کو، سب کے دلوں کی نیات کو آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر ہمیں موت دے اور ایمان والوں ہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔